3 گھنٹے، جی ہاں، صرف 3 گھنٹے پہلے دلہن بنی لڑکی 3 گھنٹے کے بعد طلاق یافتہ کہلانے لگی۔ رخسانہ کہتی ہے کہ وہ نہ تو شادی شدہ تھی، نہ وہ کنواری تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ صرف 3 گھنٹے کے ایک معمولی سے عرصے کے بعد ہی رخسانہ کو طلاق لینی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ جو میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ لندن کے علاقے سلاؤ کی ہے، جہاں ایک پاکستانی خاندان کئی سالوں سے آباد تھا۔ یہ کہانی مجھے رخسانہ نام کی ایک لڑکی نے سنائی ہے، اور یقین مانیں کہ میں نے ایسی کہانیاں بہت ہی کم سنی ہوں گی۔ رخسانہ کہتی ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی، اپنا ہوش سنبھالا تو خود کو اس نے ایک اچھے پڑھے لکھے دیندار گھرانے میں پایا۔ اس کے ابو یہاں پہ UK میں ایک ٹریول ایجنسی چلاتے تھے اور ان کی کمیونٹی میں کافی عزت تھی، اور رخسانہ کی امی ایک گھریلو خاتون تھیں، لیکن ہر فیصلے میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کھڑی پائی جاتی تھی، چاہے فیصلہ صحیح ہو یا غلط، لیکن کیا کہ وہ اپنے شوہر کو یعنی کہ رخسانہ کے ابو کو ہر چیز میں سپورٹ کیا کرتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ نا UK میں جو پاکستانی فیملیز رہتی ہیں نا، یہ ڈھنڈورا تو پیٹتی ہیں کہ ہم بڑے ہی آزاد خیال ہو گئے ہیں، ہم یہاں پہ UK میں آ کے رہ رہے ہیں تو ہم انہی پاکستانی روایات کو یا ان ٹریڈیشنز کو لے کے یہاں پہ نہیں چل رہے۔ لیکن یقین مانیں یہ لوگ چاہے جہاں پہ بھی مرضی چلے جائیں نا، جتنا مرضی اپنے اوپر ایک چہرہ سجا لیں کہ بھی ہم لوگ چینج ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چینج ہوتی ہے۔ اب رخسانہ یہ کہتی ہے کہ اس کے والدین نے اس کو پڑھنے لکھنے کی اجازت دے دی، ان روایات کے اگینسٹ جا کے، جو کہ یہاں پہ موسٹلی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا نہیں پڑھاتے۔ تو جی رخسانہ ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جس کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے، اور رخسانہ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ پڑھ رہی تھی۔ وہاں پہ اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ وہ بھی پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، شریف سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور اس کی بھی فیملی یہاں پہ UK میں کئی ایک دہائیوں سے مقیم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ حمزہ رخسانہ کو بہت عزت دیا کرتا تھا، ان کی ایک اچھی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ اب جی رخسانہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو فرینڈشپ تھی نا یہ آگے چل کے محبت میں بدل گئی۔ پھر جی رخسانہ کہتی ہے کہ ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں سے یہ بات ظاہر کر دی کہ اس کو اس طرح سے کر کے ایک لڑکا وہاں پہ یونیورسٹی میں پسند آ گیا ہے اور وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہے۔ رخسانہ کو بڑا ہی اعتماد تھا اپنے گھر والوں کے اوپر کہ اس کے والدین نے، خاص طور پہ اپنے باپ کے اوپر، کہ اس نے کبھی بھی اسے زندگی میں کسی چیز سے نہیں روکا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ تو اسی طرح سے رخسانہ کو لگتا تھا کہ اس کے والدین اس کی اس خواہش کا بھی احترام کریں گے، کیونکہ اس کے ابو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، جو تم چاہو گی وہی ہم لیں گے۔ تو اس کو لگتا تھا کہ اس کی شادی کے مسئلے میں بھی جو یہ خواہش کا اظہار کرے گی نا، اس کے ابو فوری طور پہ اس پہ مان جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب جی کہنے اور کرنے میں نا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب رخسانہ نے حمزہ کا گھر میں ذکر کیا نا تو اس کے ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ میری بیٹی کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ پیار محبت سب کہنے کی ہی باتیں ہوتی ہیں، اصل میں پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتا۔ مزید یہ رخسانہ کے ابو نے یہ کہا کہ انہوں نے رخسانہ کا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ رخسانہ کے ابو کا دوست پاکستان میں رہتا تھا اور ان کا بیٹا یہاں پہ UK میں 2 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، فہد نام تھا اس کا۔ اب جی رخسانہ کے ابو نے نہ تو رخسانہ کی کسی خواہش کا احترام کیا، نہ اس کی مرضی پوچھی کہ وہ زندگی میں آگے کس طرح سے چلنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بس اپنا فیصلہ رخسانہ پہ نافذ کر دیا کہ اس کی شادی ہوگی تو فہد ہی کے ساتھ ہوگی۔ رخسانہ کہتی ہے کہ اس کی زندگی وہیں پہ رک گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، اپنی ماں کو منانے کی بڑی کوشش کی، روئی گڑ گڑائی، لیکن ماں بھی اپنے فیصلے پہ ڈٹی رہی کہ جو اس کے باپ نے کہہ دیا ہے نا بس اب وہی ہوگا، اور گھر والوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔
اور اس کی امی نے اس کو یہ کہہ کے رضامند کر لیا کہ بیٹا، ماں باپ اولاد کا کبھی بھی برا نہیں سوچتے ہیں۔ تمہیں وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم تمہارے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر رہے، لیکن یقین مانو تمہارے باپ نے ایک دنیا دیکھی ہے، وہ زمانہ شناس شخص ہے، تمہیں کبھی بھی اپنے باپ کے فیصلے کے اوپر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اب جی رخسانہ کہتی کہ ماں کی ان باتوں کی وجہ سے، ایموشنلی بلیک میل کرنے کی وجہ سے رخسانہ اس شادی کے لیے آخرکار مان ہی گئی۔ اور جی آخرکار نکاح کا دن آ گیا۔ لندن کے ایک بڑے ہال میں تقریب منعقد کی گئی، بڑا اہتمام کیا گیا، خوبصورت سجاوٹ کی گئی، مہنگے کپڑے خریدے گئے، لوگ بلائے گئے، لیکن رخسانہ کا دل بالکل خالی تھا۔ رخسانہ کہتی ہے کہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن اسے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اپنی ہی زندگی سے اس کو نکال دیا گیا ہو۔ مولوی صاحب آئے، نکاح شروع ہوا۔ رخسانہ بنت احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 3 بار پوچھا گیا اور تینوں بار اس نے کہا کہ قبول ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نکاح ہو گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل میں کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ نکاح کو ہونے کے بعد کھانا وغیرہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے آ کے سلامیاں وغیرہ دینی شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دیں، مٹھائیاں بانٹنی شروع ہو گئیں۔ لیکن جی ابھی نکاح کو ہوئے نہ صرف 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے، جبکہ ہال کے ایک کونے میں اچانک ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا۔ ایک یورپین لڑکی، عمر کوئی تقریباً اس کی 38 سے 40 سال کے قریب ہوگی، اور وہ ہال کے اندر کافی شور شرابہ کر رہی تھی، اور ساتھ میں اس کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور وہ سیدھا فہد کے پاس چلی گئی اور چلا کر بولی کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو؟ اور اس نے اپنا جو یہ پیپر میرج ہوئی تھی اس کی فہد کے ساتھ، وہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے ساتھ لے کر آئی تھی، کیونکہ فہد نے اس یورپین لڑکی کے ساتھ یہاں کے ڈاکومنٹس یعنی کہ برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور اس کو سب سے سیکرٹ رکھا ہوا تھا۔ اور جب اب فہد کو ایک اور نیا راستہ یہ رخسانہ کی شکل میں مل رہا تھا یہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، تو اس نے اسے اویل کرنے کی کوشش کی۔ اب جی فہد کا جو راز تھا نا وہ سب کے سامنے کھل کر آ چکا تھا۔ اب جب اس لڑکی نے نا اپنے ڈاکومنٹس دکھائے کہ اس کا فہد نے نا اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور پیپر میرج ہوئی تھی، وہ اس نے ڈاکومنٹس دکھائے نا، تو وہ دیکھنے کے بعد حال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور دلہن کی طرف سب کی نظریں آ گئی تھیں۔ اور جی رخسانہ کہتی ہے کہ اسے اس وقت یہ لگا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قصور کسی کا بھی ہو تو لوگ قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور سب کے سامنے اپنا راز آ جانے پہ فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور رخسانہ کے والدین بھی گھبرا گئے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ پھر جی رخسانہ کہتی ہے کہ اس کے ابو نے فہد کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا سچ ہے، تم بتاؤ، میں نے تم پہ اعتماد کیا تھا، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، اور ظاہر سی بات ہے میری بیٹی کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد تمہیں یہاں کی نیشنلٹی ملنی ہی ملنی تھی، تم نے اتنا بڑا دھوکہ میری بیٹی کو کس طرح سے دیا؟ فہد خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا کہ وہ تو بڑا پرانا معاملہ ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن جی اب حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ فہد نے اپنے منہ سے اپنی اس گناہ کا یا آپ کہہ لیں اپنی اس دھوکے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اب جی رخسانہ کہتی ہے کہ اس لمحے اس کو زندگی میں پہلی بار یہ لگا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے نا وہ بہتر کے لیے ہی کرتا ہے، اور اسے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نا اسے بچا لیا ہے، لیکن اس کی اسے قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اب اس کے رخسانہ کے ابو کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے وہیں پہ اعلان کر دیا کہ یہ نکاح ختم کرو، فوری طور پہ ختم کرو۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، قانونی مشورے لیے گئے۔ چونکہ دھوکہ ہوا تھا، نکاح کو فوری طور پر مسخ کر دیا گیا۔ مزید احتیاط کے لیے فہد کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ وہیں پہ اسی وقت رخسانہ کو طلاق دے دے۔ صرف 3 گھنٹے پہلے دلہن بنی لڑکی، امیجن کریں کہ 3 گھنٹے کے بعد طلاق یافتہ کہلانے لگی۔ رخسانہ کہتی ہے کہ وہ نہ تو اس وقت شادی شدہ تھی، نہ وہ کنواری تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھی، اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ خیر اب رخسانہ بہت غمزدہ ہوئی کہ اس کی زندگی اس طریقے سے برباد ہو گئی کہ وہ کسی بھی طور پہ کچھ بھی کہلائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ گھر واپس آئی، سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس کی امی بھی رو رہی تھی اور اس کے ابو بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور رخسانہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی دلہن کا جوڑا پہنے اور خود سے یہ سوال کر رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے۔ خیر اب کچھ
کچھ دن گزرے اور اس کے بعد حمزہ نے پھر سے رخسانہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور حمزہ کا ابھی بھی یہ کہنا تھا کہ وہ رخسانہ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سٹل اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پہلے نکاح پڑا گیا تھا یا اس کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو چکا ہے۔ لیکن رخسانہ یہ کہتی ہے کہ اب وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کا خود سے بھی اعتماد اٹھ چکا تھا کہ اس حد تک بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، اور رخسانہ کا اب یہ کہنا ہے کہ اس کو خود کو سنبھالنے کے لیے، مینٹلی سٹیبل کرنے کے لیے اب وقت درکار ہے۔ اس نے حمزہ کو انکار کر دیا، اس چیز کو بھی سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود پہلے حمزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں ہیں، لیکن اتنا بڑا دھوکہ ہو جانے کے بعد اور وہ مینٹلی طور پہ نہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ رخسانہ کی زندگی تو ایک طرح سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ ہی گئی، لیکن رخسانہ کے ساتھ جو بیتی وہ ہم لوگوں کو یہ سکھاتی ہے کہ والدین اگر کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں، بچوں کی زندگی کو انا کی جنگ نہیں بنانا چاہیے۔ والدین کا یہ سوچنا کہ ہمارے بچے ہماری مرضی کے مطابق اور ہماری ہی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے فیصلے کریں، یہ والدین کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ ہم ہی دنیا شناس ہیں اور ہم نے زندگی میں دنیا میں بڑا وقت گزارا ہے، نو ڈاؤٹ کہ تجربہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو آتا ہے، لیکن بعض اوقات زندگی کے فیصلے زندگی میں تجربہ ہونے کے باوجود بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور وہ والدین جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مینز کہ وہ اپنی زندگی برباد ہی کریں گے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ لوگ ان کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے ان کے لیے صحیح ہی ثابت ہوں گے۔ اور یہ کہ دھوکہ کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتا ہے، تو کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے، کسی کو چیٹ کرنے سے پہلے یا کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ دھوکہ مڑ کر آپ کے پاس واپس ضرور آئے گا، کیونکہ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے ساتھ بڑا ہی وفادار ہوتا ہے، یہ وہاں سے جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یہ وہیں پہ واپس پہنچ کر رہتا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، کیا رخسانہ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے یا اس دھوکے کی بنا پر اسے اسی ڈپریشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا اسے آگے بڑھ کر ہمت کر کے حمزہ کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، یا ایسا ہوگا کہ بھی حمزہ بھی اس کو کہیں زندگی میں دھوکہ دے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ مینٹل ڈپریشن کا باعث بنے گا؟ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ until then اللہ حافظ۔